قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکیں گے، لیکن ایسے شخص کی طرح یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جنہیں شیطان نے چھوا ہو اور چھو کر ان کو حواس باختہ مخبوط الحواس، یعنی جن کے حواس کام نہ کرتے ہو، پاگل بنا دیا ہو۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ شیطان کا کسی کو چھو لینا وہ اس کے حواس گم کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، یعنی اگر کسی کو شیطان چھوئے تو وہ شخص جو ہے اس کے حواس گم ہو سکتے۔ اب ایک اور معاملہ یہ ہے کہ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے شیطان اسے کچوکے لگاتا ہے، انگلیاں مارتا ہے، چھیڑتا ہے۔ اب اس کے بعد اس بندے کے اوپر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی زندگی کس طرح سے گزارتا ہے، آیا اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہوئے گزارتا ہے یا شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے گزارتا ہے۔ اب اگر معاملہ واضح ہو گیا کہ شیطان کسی کو چھو لے تو اس کے حواس گم ہو جاتے، ہمارے ہاں معاملہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ شیطان نے چھوا ہوتا ہے، انسان کے حواس گم ہو جاتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب اس کی روحانیت جو ہے وہ اس کا خیال نہیں رکھتا اور اس کی روحانیت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے اس زیر اثر چلا جاتا ہے۔ یہاں ماں باپ ایک بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم ارشاد فرما دی کہ جو بھی کام ہے وہ اللہ کا نام لے کر شروع کیا جائے۔ اللہ کے نام کی برکت یہ ہوگی کہ شیطان اس عمل میں شریک نہیں ہو سکے گا، کہ وہ تمہارے ساتھ ایسے جیسے جسم میں خون گردش کرتا ہے، اگر تم نے کھاتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا تو کھانے میں شریک ہو جائے گا، پہنتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا پہننے میں شریک ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک خاتون ہے حضرت حنہ، یہ جن کے شوہر کی نسبت سے اللہ نے قرآن میں پوری سورہ بیان کی ہے، سورہ آل عمران، عمران کے گھر والے۔ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ حضرت سیدہ مریم، ان کی والدہ حضرت حنہ، ان کے شوہر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان حضرت سیدہ مریم کے والد گرامی، اللہ نے ان کی نسبت سے پوری ایک سورہ نازل کی۔ حضرت حنہ کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو حضرت حنہ ایک دعا مانگتی ہیں، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اسے بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ابھی حضرت حنہ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ابھی حضرت مریم کی پیدائش ہوئی ہے، اور ماں دعا کیا دے رہی ہے، اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی۔ مائیں ہیں نا، ماں باپ کو ہوتا ہے کہ ہماری نسل بڑی آگے تک جائے، ان کے بھی بچے ہوں، ابھی بچہ پیدا ہوا اور ماں کو فکر ہے کہ اس کی بھی اولاد کو اللہ شیطان سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اسی لیے ہمارے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ اکبر کی صدا، اس کے کان میں یہ نغمہ سنایا جاتا ہے، اسی لیے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے کہ یہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ ہم اس فلسفے کو نہیں سمجھتے کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی یا اللہ ہمیں تو نے اولاد دی، ہم نے سب سے پہلے تیرا نام اس کے کان میں سنایا۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ آپ نے فرمایا جب میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب جائیں تو وہ دعا مانگیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور ایک روایت میں بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے اے اللہ ہم دونوں کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اور جو ہمیں اولاد عطا فرمائے اس کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اب اس کے تحت بھی یہ ملتا ہے روایت میں
کہ اگر اس عمل کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو تو وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. اب یہ بات بھی ہوگی. اب جو اس کا ثبوت ہے وہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد من بنی آدم یمسہ الشیطان باصبعہ الا مریم وابنہا او کما قال. فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ابن آدم کے ہاں، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چھوتا ہے، لیکن شیطان حضرت سیدہ مریم کو اور ان کے بچے کو چھو بھی نہیں سکا. کیوں؟ پیچھے حضرت حنہ کی دعا تھی. حضرت حنہ نے حضرت مریم جب پیدا ہوئی تبھی کیا مانگی؟ اے اللہ اس کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان کے شر سے، اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے یہ دعا خاص طور پہ مانگا کریں، یا اللہ اس کو تیری پناہ میں دیتے ہیں. اپنے بچوں کے لیے یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہم اپنے بچوں کے لیے شیطان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. کیونکہ قرآن بیان کرتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. ہم نے تو ہر نبی کے بھی دشمن بنائے، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی. تو اگر انبیاء کرام علیہ السلام کے یہ دشمن ہیں تو میں اور آپ تو کسی گنتی میں نہیں. تو ہمارے لیے سب سے بہترین دعا ہمارے ماں باپ کی ہے کہ وہ ہمارے لیے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ان کو شیطان کے شر سے بچا، اور پھر ہم خود دعا یہ مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین اپنے دونوں شہزادوں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے لیے دعا مانگا کرتے تھے کہ میں تم دونوں کو اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں، شیطان کے شر سے، ہر نظر بد سے. تو وہ جو دعا ہے فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں شہزادوں کو اسی دعا سے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے. تو ایک سب سے اہم ہمیں سبق یہ دیا گیا کہ ہم اپنے معاملات میں اللہ کے حضور یہ عرض کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا. ماں باپ کی ذمہ داری، اور دوسرا ہمیں پتہ یہ چلا کہ حضرت حنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ انہوں نے دعا مانگی، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ نے ان کی بیٹی کو بھی اور ان کے نواسے کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اس دعا کی قبولیت کا صدقہ، اس خیر والے وقت کا صدقہ، اس خیر والی جگہ کا صدقہ اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو تا ابد شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، انسان کے شر سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین.